أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے مشرکین مکہ، میرا نبی جب میرا کلام سناتا ہے تو آگے سے تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو آؤ میں اپنے پیارے نبی کی طرف سے تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اے مشرکین مکہ، تم اپنے ساتھ ساری کائنات کے سارے انسانوں کو ملا لو، والجن، اور اپنے ساتھ جنوں کو بھی ملا لو، اور سارے جماعوں کے میرے قرآن کی مثال لینے کی کوشش کرنے لگ جاؤ. میں رب تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تم سارے انسان اور سارے جنوں کو ملا کے میرے کلام کے مقابلے میں کلام اللہ نہیں سکتے ہو. میرے اللہ نے چیلنج کیا. اس وقت سے لے کے آج تک یہ چیلنج میرے سروں کے منڈلا رہا ہے. کوئی کافر اس قرآن مجید کی مثال نہیں لا سکا. یہ دوسری سنگی حجری میں ایک بڑا ادیب گزرا ہے جس کا نام تھا ابن مقنع. تو عرب میں جو بڑے بڑے سردار اور مشرکین تو اس کے پاس ہے، بڑی تعریف ہے کہ آپ کا بڑا نام ہے، لوگ آپ سے مذاکرہ کرتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں، اتنے بڑے ادیب ہیں آپ. لہذا ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے بھائی؟ جب اس کی تعریف کی گئی، پہلے تعریف کر کے اس کو باس پہ چڑھایا. جب بندہ باس اوپر چڑھا ہو تو نیچے والی چیزیں صحیح نظر نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ قرآن مجید کی مثل لانی ہے بھائی، اور یہ کام تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، لہذا آپ مہربانی کریں. یہ چیلنج کیا ہوا ہے مسلمانوں کے نبی نے. تو ابن مقنع تیار ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں لاؤں گا، لیکن ایسے کریں 1 سال کا راشن پانی کا بندوبست کریں اور مجھے ایک علیحدہ رہائش دے دیں جہاں کوئی شور اور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں بہت سارے کاغذ کا انتظام کریں. میں سال کے اندر اس قرآن مجید کی مثال لے رہا ہوں. لوگوں نے بندوبست کیا، سال کا خرچہ ڈال کے دیا اور اللہ کا رہائش دے دی. جب 6 ماہ گزرے تو لوگوں نے کہا ہم دیکھیں کوئی رزلٹ کہاں تک پہنچا ہے. 6 ماہ ہو گئے. تو 6 ماہ کے بعد لوگ گئے دروازے پہ دستک دیے، اندر داخل ہوئے. ہاں جی ابن مقنع سناؤ، 6 ماہ کی کارگزاری بتاؤ. تو لوگوں نے دیکھا کہ ابن مقنع کے پیچھے کے پیچھے چھت تک کاغذوں کا پھٹے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اور بھائی کوئی مثال 6 ماہ گزار بیٹھا ہے اور 6 ماہ کا راشن کھا لے گا تو کوئی رزلٹ. تو اس نے کہا کیا بتاؤں، جب بھی ورق کے اوپر قلم رکھتا تھا اور کوئی چھوٹی سی لائن ہی لکھ دیتا تھا تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں یہ اس کلام کی مثال اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو میں اس کاغذ کو پھاڑ کے پیچھے پھینک دیتا تھا. میرے پاس یہ وقت تو ختم ہو گیا لیکن قرآن مجید کی مثال لانے سے نہیں پا سکتا. بڑے بڑے ادیب آئے لیکن قرآن مجید کی وہ مثال نہیں لا سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے یہ مسلمت فضاب نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو میرے نبی کے مقابلے میں نبی کہنے والا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورہ فیل نازل ہوئی، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. تو اس کا ایک منکر جو اس کا ماننے والا مرید تھا اس کے پاس آیا اور کہا جی آپ ہمارے نبی ہیں اور وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کے اوپر آج ایک ہاتھی والی سورت نازل ہوئی ہے، تو آپ کے اوپر بھی کوئی سورت نازل ہوئی ہے؟ آپ نے تو ہمیں کبھی کوئی سورت نہیں سنائی. اللہ اکبر کبیرہ. اب جھوٹا جھوٹا ہی ہوتا ہے. اس نے ہماری اور تالی تالی نازل ہوئی ہے. وہ کون سی سورت نازل ہوئی ہے؟ اب اس نے پڑھ کے سنائی تو ماننے والوں نے اعلان دے دی. وہ کیا تھی؟ کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل
وَلَهُ خُرْطُومٌ كَثِيرٌ۔ ہاتھی تمہیں کیا پتا کیا ہے ہاتھی؟ اس کا پیٹ موٹا ہے، دم چھوٹی ہے اور سور لمبا ہے۔ اس مسلمان کے زمانے کی صورت نازل ہوئی ہے، اس کی تفصیل بیان کر کر کے لوگ تھکتے نہیں، اور تو اصل ہاتھی کی پوچھو کہ ہاتھی کی سون اور ڈیٹ بھی دس سے کتنا موٹا ہے جیسا نہیں چلے گا، تو ماننے والوں نے اعلان دے دی کہ تجھے ایسا کلام سنا رہا ہے۔ اور اسی مصیبت کے بارے میں ایک اور روایت لکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ عصر نازل ہوئی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ بہت مختصر سی صورت ہے، تو اس کے کسی ماننے والے نے یاد کر لی، تو وہاں گیا اور سنائی، اس کو سنائی، کہا یہ صورت نازل ہوئی ہے وہاں پہ، تو تیرے اوپر بھی ایسی کوئی چھوٹی سی صورت نازل ہوئی ہے؟ کوڑا کوڑا ہی ہوتا ہے، ہاں ہو گئی ہے، تو نے سنا تو بات نازل ہو گئی ہے۔ اللہ کیڑی نازل ہوئی ہے؟ ایسا ہے یا ببر انما انت اذن یا صدر۔ ببر کیا ہے؟ بلی جیسا ایک جانور ہے جس کی ایک چھاتی اور دو کان ہے۔ اس میں کہ لوگ کر دیا نہیں دس ہے۔ تو بہرحال تو قرآن مجید میں یہ چیلنج آج تک موجود ہے، لوگ تحریف تو کر دیتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں درمیان سے نکال دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے کوئی چیز شامل آج تک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا، تورات بھی اللہ نے نازل کی، زبور بھی اللہ ہی نے نازل کی، انجیل میں اللہ ہی نے نازل کی، لیکن اللہ نے ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ آج زبور، تورات، انجیل آپ کو اصلی حالت میں نہیں ملے گی، کہیں آپ کو اردو میں ملے گی، کہیں آپ کو فارسی میں ملے گی، کہیں آپ کو انگلش میں ملے گی، کہیں عبرانی زبان میں، کہیں سریانی زبان میں ملے گی، اور اس کے اندر کی تبدیلی ہوئی ہوگی، اصل الفاظ آج بھی اس میں نہیں ہے، لیکن یہ غیر اللہ کا کلام ایسا ہے جو اپنی اصلی حالت میں جیسے اس وقت تھا آج بھی موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لوگوں میں نے اپنے کلام کو آسان کر دیا ہے پڑھنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے۔ تمہارا معصوم سا بچہ اس کلام کو بڑی بہترین آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اور تھوڑے سے عرصے میں اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے کہ جس کی مثال نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس قرآن مجید کو اتنی روانگی سے پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے بڑے جن میں قرآن نہیں سیکھ سکا، وہ ان کو بھی سن کے حیران ہو جاتے ہیں یہ معصوم سا بچہ یہ کس انداز سے خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے، اللہ نے اس کو آسان بنایا۔ ہندوستان میں ایک مولانا صاحب ہے، اب بھی زندہ ہے، مولانا غلام محمد صاحب ان کا نام ہے، اللہ نے بڑی دولت دی ہے، مسجدوں اور مدرسوں کی بڑی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ دفعہ اسٹیشن پہ گئے تو وہاں دیکھا ایک بچہ ہے وہ بھیک مانگ رہا تھا، ان کو بڑا ترس آیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی تو پڑھنے کی عمر تھی، یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ تو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا یہ کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں لکھی نہیں، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں لوگوں نے گھروں میں برتن دھو کے ہمیں پالتی ہے، اب اتنے اخراجات کھائیں مجھے میری ماں بیگ لے کے دے، پھر کتابیں لے کے دے، پھر فیسیں جمع کرائے، تو میں اپنی ماں کی اس طریقے سے مدد کرتا ہوں کہ میں یہاں اسٹیشن پہ آتا ہوں، کچھ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو میں اپنی ماں کے ساتھ مل کے ہم گھر کے اخراجات چلاتے ہیں۔ وہ عالم دین فرماتے ہیں تو بیٹا مجھے اپنا گھر بتاؤ، آج کے بعد تمہارے گھر کا جتنا خرچہ ہے وہ میں دوں گا، لیکن اس میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم مدرسے میں تجھے داخل کراؤں گا اور تم نے قرآن یاد کرنا ہے۔ تو عالم دین اس بچے کو لے گیا اور اس کی ماں سے کہا آج کے بعد تو نے کسی گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں جانا، تیرا کتنا خرچہ اس نے بتایا اتنے پیسے ہمارا مہینے کا خرچہ بنتا ہے، کہا تجھے گھر میں یکم کو ہر یکم کو مل جایا کریں گے، لیکن تیرا بچہ اس کے بدلے میں مدرسے میں داخل کروں گا قرآن حفظ کرے گا۔ تو عالم دین فرماتی ہے کہ 2 ماہ کے بعد میں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کا قرآن ختم ہونے والا ہے اور 80 دن کے اندر اس بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ یہ ہے قرآن کو اللہ
کر کے جیل میں ڈال دیا. اور اس وقت کے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو بھی استاد شاگرد ہیں، دونوں کو جیل میں ڈال دیا کہ یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم انگریز کے خلاف تقریریں کریں گے، لوگوں کو جہاد کے لیے ابھاریں گے، کہتے یہ جیل میں بند کر دیا. خدا کی شان رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، اب نہ استاد حافظ ہے نہ شاگرد حافظ ہے، دونوں وقت کی بہت بڑی عالم گزرے ہیں لیکن حافظ نہیں تھے. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو استاد تھے وہ تھوڑے پریشان نظر آئے. تو حضرت صاحب نے جو شاگرد نے پوچھا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میری زندگی میں جتنے رمضان آئے ہیں ہر رمضان میں میں نے اللہ کا قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا سنا ہے. تو میں اس لیے پریشان ہوں کہ یہ جیل کے اندر رمضان آ رہا ہے، نہ تو حافظ ہے نہ میں حافظ ہوں. تو یہاں اگر قرآن رمضان مبارک کے مہینے میں نہ سنا تو میرے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں استاد جی آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں انشاءاللہ روزانہ 12:15 صبح کو یاد کیا کروں گا، شام کو آپ کو تراویح کی نماز میں سنا دیا کروں گا. تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 12:15 یاد کرتے تھے اور 27ویں کی رات کو قرآن ختم کر دیا. 27 دنوں میں قرآن مجید کی تعلیم کو مکمل کر دیا. یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دیں رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی گزری ہے، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتی ہے، دور دور سے بڑے بڑے سفید داڑھی والے بزرگ اور شیخ الحدیث ان کے پاس علم حدیث سیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے امام اعظم کی فقہ کو ہمارے لیے باقی رکھا، آج جس فقہ میں ہم عمل کرتے ہیں یہ امام صاحب کی فقہ ہے اور ہم تک پہنچانے والی یہ امام محمد ہے. یہ چھوٹے سے ہیں، تقریباً 5 سے 6 سال عمر ہے، اور ان کی والدہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کے آئی کہ میرے بچے کو دین سکھائیے. امام صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو میں پڑھاؤں گا تو صحیح لیکن یہ سمجھ نہیں سکے گا، جانا اگر اس کی تھوڑی عمر زیادہ ہوتی تب لاتی، لیکن اس کو اگر منع کروں گا تو عورت زیادہ برا من آ جائے گی، نفرت کرنے لگے گی، دل میں برا سمجھے گی کہ پتہ نہیں کیوں میرے بیٹے کو دین نہیں سکھا رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک بہانہ بنایا اور وہ یہ تھا، میں نے کہا یہ بچہ یہ قرآن کا حافظ نہیں ہے، تو جب تک یہ قرآن کا حافظ نہیں بن جاتا تب تک میں اس کو علم دین نہیں سکھا سکتا، پہلے یہ حفظ تو کر کے آئے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ دل میں سوچا تھا کہ یہ جائے گا کم سے کم 2-3 سال تو لگ ہی جائیں گے حفظ کرتے ہوئے، اس کے بعد یہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے گا، پھر میں اس کو اپنی کلاس میں داخل کر لوں گا. تو کہتے ہیں ابھی 7 دن گزرے، 7ویں دن پھر وہ عورت لے آئی اپنے بچے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو. تو میں نے کہا بھائی 7 دن پہلے تو آئی تھی، میں نے کہا اس کو قرآن مجید حفظ کروانے کے لیے داخل کرواؤ، تو پھر مجھے میرے پاس کتابیں پڑھوانے کے لیے لے آئی ہے. تو اس نے کہا جس دن میں پہلے لائی تھی آپ نے نہیں داخل کیا، اسی دن میں اس کو مدرسے میں چھوڑا قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے، آج 7واں دن ہے، آج اس نے قرآن ختم کیا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 دن کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیا. اسی کو میرے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. آج میں اور آپ لاکھ باتوں میں فضول اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. اے انسان تو جو بھی بات کرتا ہے تیری وہ باتیں لکھی جاتی ہیں، فرشتہ نوٹ کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے دربار میں جا کے پہنچاتا ہے. لہذا فضول گوئی مت کر، برے الفاظ مت استعمال کر. اگر تیری زبان سے نکلی ہوئی گالی گلوچ اللہ کے دربار میں جائے گی، اب وہ جو تیرا خط اللہ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر گالی گلوچ لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کر کے واپس آ رہا ہوں، راستے میں ایک جگہ میں اپنے اونٹ سے اترا کہ تھوڑا سا یہاں پہ آرام کرتے ہیں پھر سفر جاری کریں. تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے دور سے ایک سواری آتی دکھائی دی. جب وہ سواری میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سوار ہے. تو میں اٹھا اور ان کے قریب آ گیا اور میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آگے ضمیر احمد نے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، عورت ذات ہے، میں نے سلام کیا
بدلے میں قرآن مجید کی آیت پڑھ رہی ہے، لیکن کیونکہ مجھے میرے اللہ نے علم دیا تھا، میں سمجھ گیا کہ میرے سوال کا جواب دے رہی ہے، میں نے سلام کیا بدلے میں یہ جواب دے رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا اماں جان آپ یہاں کہاں گھوم رہی ہیں؟ تو آگے میرے سوال کے جواب میں اپنی زبان میں جواب دینے کی بجائے قرآن مجید کی آیت پڑھنے میں کہتی ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، کہ جسے اللہ رستہ بلا دے اسے کون رستہ بتا سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اماں رستہ بھول چکی ہے، اس کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پوچھا اماں جان اتنا تو مجھے پتہ چل گیا کہ آپ رستہ بھول گئی ہیں، لیکن یہ تو بتائیں نا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو آگے سے کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، میں حرمین شریفین کی زیارت کر کے آ رہی ہوں، میں حج کر کے آ رہی ہوں، میں عمرہ کر کے آ رہی ہوں۔ فرماتے ہیں اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے مجھے جواب دے دیا کہ میں حج کر کے آ رہی ہوں اور مجھے رستہ بھول گیا ہے۔ تو میں نے کہا ہے اماں جی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، پہلے آپ مجھے بتائیں نا آپ نے جانا کہاں ہے؟ تو کہہ دیا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، میں نے مصر جانا ہے، میں نے شہر جانا ہے۔ فرما دیا میں نے کہا اماں جان شہر تو میں نے بھی جانا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو آگے سے وہ بوڑھی اماں مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتی ہے وَأَقْسِمُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِمِينَ، اے عبداللہ بن مبارک تو مجھے رستہ دکھائے گا، تو مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، یہ تیری نیکی ہے، تو نیکی میرے ساتھ کر، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو یوم کی اٹھنے کی لگام پکڑی، آگے آگے چلا گیا، رستہ لمبا تھا۔ تو عرب والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب فارغ ہوتے ہیں تو اپنے ٹائم کو پاس کرنے کے لیے عربی اشعار پڑھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے عربی اشعار پڑھنے شروع کیے، ابھی میں نے شعر شروع کیا تھا تو بوڑھی اماں پیچھے سے آواز دیتی ہے، کیا کہتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے عبداللہ اشعار مت پڑھ، اللہ نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، اگر تجھے قرآن کی کوئی آیت آتی ہے اس قرآن کی آیت کا ذکر کر، لیکن اشعار نہ پڑھ، یہ فضول چیز ہے، اللہ کا کلام پڑھ، اللہ تجھے اجر دے گا۔ کہتے ہیں میں حیران بھی تھا، پریشان بھی تھا، ایک تو عورت ذات ہے، دوسرا رستہ بھول چکی ہے، پھر بھی یہ ہر سوال کے جواب میں اللہ کا کلام پڑھتی ہے اور کسی زبان میں جواب نہیں دیتی۔ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت کے گھریلو معاملات کے بارے میں سوالات کیے، گھر کے معاملات میں نے بات کرنا چاہیے تو فوراً مجھے ٹوکتے ہوئے قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہے اور مجھے کہتی ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے عبداللہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے جن چیزوں کے بارے میں تمہیں بتا دیا جائے تو تمہیں برا لگنے لگ جائے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ گھریلو معاملات میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، ہم شہر کے اندر داخل ہو گئے کہ میں نے کہا اماں جان وہ دور دور حاجیوں کے قافلے میں پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں نا آپ کے بیٹے کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہیں تاکہ میں ان کو تلاش کر کے آپ کے پاس لے آؤں۔ تو فرماتے ہیں اس بوڑھی اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وہ کہتی ہے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے عبداللہ میرے تین بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام اسماعیل اور ایک کا نام اسحاق ہے۔ فرماتے ہیں میں نے قافلوں والوں کی طرف آواز دی، میں نے کہا اے ابراہیم اے اسماعیل اے اسحاق، تو میں نے دیکھا تین لمبے لمبے قد والے گھنی داڑھیوں والے خوبصورت بالوں چہروں والے نوجوان میری جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جب وہ نوجوان میرے قریب آئی میں نے کہا تمہاری ماں میرے ساتھ آئی ہے، میں اس کو لے کے آیا ہوں۔ اپنی ماں سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی ماں کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ماں کو اس کے بیٹے مل گئے، بیٹوں کو ان کی ماں
دعا مل گئی ہے. جب میں جانے لگا تو بوڑھی اماں نے اپنے بیٹوں کو آواز دی اور کہنے لگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اے میرے بچوں اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اب اس کو مہمان بناؤ، اس کو کھانا کھلاؤ. قرآن کی آیت پڑھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، انہیں کھانا کھلاؤ. بھائی مہمان ہے، اس کا احترام تو کرو، اس نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، تمہاری ماں کو تم تک پہنچایا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں نے آگے سفر کرنا ہے، آپ کو آپ کی منزل مل گئی، مجھے جانے دیجیے. تو آگے سے فرماتے ہیں وہ عورت یہ سمجھنے لگی کہ عبداللہ اس لیے ہمارا کھانا نہیں کھا رہا کہ شاید میں نے نیکی کیا تو یہ نیکی کا بدلہ تو نہیں دے رہے، تو مجھے اگر نیکی کے بدلے میں کھانا مل گیا تو ثواب کہاں سے ملے گا، شاید یہ اس لیے کھانا نہیں کھا رہا. تو آگے پھر وہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے، کہتی ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. اے عبداللہ بن مبارک یہ کھانا کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ کھانا تو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے انہوں نے جو پھل لایا تھا میں نے وہ پھل کھایا. اس کے بعد ان بچوں سے میں نے سوال کیا، تمہاری ماں کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا ہوں، میرے ہر سوال کے جواب میں یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے، یہ کیفیت اس کی ایسے کیوں ہوئی؟ وہ نوجوان کہنے لگے ہماری ماں قرآن کی حافظ بھی ہے، دین کی عالمہ بھی ہے، قرآن کو سمجھتی ہے. ایک دن انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی کلام کرتا ہے اللہ کا ایک فرشتہ اس کلام کو نوٹ کرتا رہتا ہے، اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے. اس آیت سے میری ماں ڈر گئی کہ میں اگر کوئی بھی بات کروں گی کوئی فضول جملہ نکل کے اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس وقت سے لے کے آج تک ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہماری ماں ہر سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں جواب دیتی ہے. اور آج 20 سال کا عرصہ گزر گیا اسی حال میں قرآن کی آیتیں پڑھتی رہتی ہے. دوستو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے 20 سال تک سوائے اللہ کے قرآن کی کوئی دوسری بات نہیں کی ہوئی. قرآن میرا اور آپ کا ہے. تو دوستو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لا ریب اور سچی کلام ہے. قرآن کے حوالے سے آخری بات پھر اگلی ٹاپک پہ آتے ہیں. ہندوستان میں پاکستان نہیں بنا تھا بر صغیر ہے، ایک چوک میں ایک یہودی پادری تورات کو دل سے لگایا ہوا ہے، مجمع لگایا، بڑے لوگ جمع ہیں اور لوگوں کو چیلنج کر رہے ہیں، او لوگوں مسلمانوں تمہارا دین جھوٹا ہمارا مذہب سچا، اگر تم میں جرأت ہے تو اپنے قرآن کے لے آؤ، میں اپنی تورات کو آگ میں ڈالوں گا، تم اپنا قرآن آگ میں ڈالنا. جس کی کتاب سچی ہوگی وہ کتاب بچ جائے گی، اگر ہماری کتاب بچ گئی ہم سچے، تمہاری کتاب بچ گئی کون سچے. بار بار چیلنج ہو رہا ہے، مسلمان بڑے پریشان ہیں کیا جائے تو کیا کیا جائے. اگر ہم قرآن لاتے ہیں آگ میں ڈالتے ہیں وہ جل گیا یہ چرچا ہو جائے گا مسلمان میں معاذ اللہ دوسرے ان کی کتاب جھوٹی ہے، کیا کیا جائے. تو اس وقت کے بہت بڑے عالم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بندہ بھاگتا ہوا ان کی خدمت میں گیا اور کہا شاہ جی آج آپ کے نامے کے دین کا سوال ہے، آج پیارے آقا کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی عزت کا سوال ہے. وہ یہودی پادری چوک کے اندر کھڑا ہو کے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے قرآن کو آگ میں ڈالو، میں اپنی تورات کو آگ میں ڈالتا ہوں، جو کتاب سچی ہوگی وہ بچ جائے گی. تو شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. اٹھے اس بندے نے کہا قرآن کے ساتھ لے لیں. تو شاہ صاحب نے کہا انشاءاللہ قرآن لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب شاہ صاحب وہاں آئے پادری کے پاس رش لگی ہے، بڑا مجمع لگا ہوا ہے. شاہ صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے تم اپنا قرآن لاؤ، یہ میرے پاس میری تورات آگ میں ڈالتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا اے نہیں ایسے بےدبی ہوگی بھائی، یہی ادب ہے تیرے پاس اپنی کلام کا کتاب کا تو تورات کو آگ میں ڈالے گا؟ ایسے نہیں، بلکہ ایسے کرتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں. میں قرآن لاتا ہوں اس کو اپنے سینے سے لگا کے میں آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں اپنے قرآن سمیت، تو اپنی تورات کو اپنے سینے سے لگا، آگ کے اندر چھلانگ لگا، جس کی کتاب سچی ہوگی وہ بچ جائے گا. اب یہ بات کرنی تو دو کے بعد بھاگا. تو شاہ صاحب جب آج وہ کہاں جا رہے ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے میں نے
تو رات کو تو مثالہ لگایا ہوا تھا کہ اس کے اوپر آگ اثر نہ کرے، لیکن اپنے آپ کو مثالہ نہیں لگایا تھا۔ تو اس وقت قرآن مجید کی حقانیت ثابت ہوئی کہ واقعتاً قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے۔ تو دوستو ہماری خوش نصیبی ہے یہ کرم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ انسانوں اور جنوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے میرے اللہ نے اس قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی اللہ نے تلاوت فرمائی۔ تو مجمع میں اس وقت انسان اور جنات تو نہیں تھے، صرف اللہ کے فرشتے تھے۔ تو فرشتوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، طوبیٰ لأمۃ طوبیٰ لأمۃ۔ یہ نعرہ اس وقت فرشتوں نے لگایا، خوش نصیب ہے وہ امت، خوش بخت ہے وہ امت، وہ کتنی شان والی ہے وہ امت جس کو وہ کلام ملے گا جس کلام کو اللہ تعالیٰ خود تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور کل قیامت کے دن میرے نبی ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے اس کلام کی تلاوت کریں گے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ خود اس قرآن کی تلاوت سنائے گے، اور صرف ایمان والے اس قرآن کو سن سکیں گے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی آدمی نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد دوسری بات ہے جی مغفرت۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو اپنے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، سچی توبہ، سچے دل سے توبہ کرنا تمہارا کام ہے۔ تمہاری ساری زندگی کی ساری خطائیں معاف کر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ استغفار کرنی ہے، اور یہ استغفار کی رات ہے، لیلۃ القدر والی رات اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف کر کے جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ لہذا استغفار فرمانی ہے۔ علماء نے ایک واقعہ دیکھا کہ حضرت سعد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینگ نوجوان سے لڑکے سے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ ان کو کسی کام کے لیے بھیجا، باہر بازار بھیجا، جا رہے ہیں تو جیسے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے اس وقت پتھروں کی دیواریں تھیں، گارا مٹی لگی ہوتی تھی، پلستر تو دیواروں کو ہوتا نہیں تھا، سوراخ ہوتے تھے، تو یوں دیواروں کے اندر انگلی ڈال کے لکڑیاں لگاتے لگاتے جا رہے ہیں۔ تو اچانک بلا اختیار غیر اختیاری طور پہ ایک دیوار کا سوراخ کا اندر نظر پڑ گئی، ایک عورت غسل کر رہی ہے، اچکتی نظر پڑی، فوراً ڈھال کے پیچھے ہو گئے۔ دل کانپنے لگا، گناہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے بتایا تھا یہ گناہ ہے، تو وہیں کانپنے لگ گیا، پریشان ہو گئے، اور دل میں خیال آیا اگر میری اس غلطی اور گناہ کا پتہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو بہتر یہ میں واپس نہیں جاتا ہوں، وہیں سے مدینے کے جنگلات میں بھاگ جاتے ہیں اور ہر وقت روتے رہتے ہیں، اللہ خطا ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، اور اے اللہ میری عزت کو باقی رکھنا، اللہ میرے نبی کو میرے اس گناہ کے بارے میں مت بتانا۔ 40 دن گزر گئے، ایک دن آپ سے سوال کیا، سال کا نظر نہیں آ رہا، 40 دن ہو گئے، کسی کام کے لیے بھیجا تھا واپس نہیں آیا، تو لوگوں نے بتایا جی وہ تو ہمیں بھی نظر نہیں آیا، وہ گھر میں بھی نہیں ہے، گھر والے بھی تلاش کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو حکم دیا کہ جاؤ تلاش کرو کہاں ہے یہ بندہ۔ اب یہ دونوں اصحاب رسول تلاش کرنے کے لیے نکلے اور مدینہ کے جنگلات کے قریب تھے کہ زفاف نامی چرواہ جو بکریاں چرایا کرتا تھا جنگل میں، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی ایک نوجوان سا لڑکا آپ نے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کیا تم اس لڑکی کی بات کر رہے ہو جو جب رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے تو مدینے کے یہ جو پہاڑ ہیں ان کے دامن میں آ جاتا ہے اور آ کے اس انداز سے چیخو پکار کر کے روتا ہے کہ میری بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ کہتا ہے میرے مالک، میرے رب، میرے مولا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے میرے مولا، تو جانتا ہے میں نے غلطی جان بوجھ کے نہیں کی تھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے رسول کو، میرے محبوب نبی کو میرے اس گناہ کی اطلاع مت دینا، ان کا دل پریشان ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، میرے مولا مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا وہ اس انداز سے روتا ہے کہ اس کا رونا دیکھ کے مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر اس نوجوان سے ملنا ہے تو وہاں جگہ بیٹھ جاؤ، رات کے بعد وہ نوجوان تمہیں ملے گا،
یہی بات ہوئی۔ مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا گیا، حضرت سالبہ بن عبد الرحمن باہر آئے تو اسی طرح چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بھاگ کے گئے اور پیچھے سے یوں پکڑا اور اپنی گود میں بٹھا لیا اور پوچھا تو کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ اب یہ ڈر گیا تو پہلی سوال کیا، اے عمر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے گناہ کے بارے میں آمنہ کے لحاظ کو پتہ لگ گیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے اس بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ ان کو تیرے کسی گناہ کے بارے میں پتہ چلا یا نہیں، لیکن انہوں نے نبی پاک نے ہمیں بھیجا، ہم انہیں تلاش کرنے کے لیے آئے۔ تو فرمایا اے عمر میری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے اس حال میں میرے نبی کی خدمت میں لے کے جانا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ڈر ہے میرے اندر جرأت نہیں ہے اللہ کے نبی کے سامنے جانے کی، زیادہ ایسے وقت میں مجھے لے کے جانا۔ تو سفر کرتے کرتے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے گیا تو عمر کی نماز تھی، میرے نبی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرے نبی کی تلاوت کی یہ آواز حضرت سالبہ کے کانوں کے اندر پڑی، وہیں بے ہوش ہو کے گر گئے اور حضرت سلیمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز میں شامل ہو گئے۔ جب سلام پھیرا دعا ہوئی، دعا کرنے کے بعد آمنہ کے لال نے پوچھا اے عمر تم سالبہ کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، میرا سالبہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ پیچھے بے ہوش پڑے۔ آپ حضرت سالبہ کے پاس آئے، تھوڑا سا ہلایا، پانی کے قطرے کا چھڑکاؤ کیا، فوراً حضرت سالبہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے پوچھا اے سالبہ 40 دن تک تو کہاں تھا؟ سالبہ نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہوا تھا اور رب کعبہ کی قسم جان بوجھ کے نہیں کیا، انجانے میں ہوا تھا، یا رسول اللہ غلطی کی وجہ سے میں ڈر رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس آیا آپ کو پتہ لگ گیا آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اے سالبہ اگر کائنات میں تجھ سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو میرے رب کے دربار میں دعا کیا کر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے سالبہ اس دعا کو پڑھ کے رب سے دعا کرنا تیرا کام ہے، تیری خطاؤں کو معاف کر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ معاف کرے گا بھائی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ صحابہ سے کہا اس کو گھر چھوڑ کے آ گھر چلے گئے، پھر ایک ہفتہ گزر گیا، کتنا جی ایک ہفتہ 7 دن گزر گئے، بعد میں وہ سالبہ نماز کے لیے نہیں آتا تو صحابہ نے کہا اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو شدید بخار ہے، اس لیے وہ تو بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتا، کھانا پینا اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کرنے کے لیے گئے، گھر گئے، حضرت سالبہ چارپائی پہ لیٹے ہیں، آپ نے سالبہ کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا اور کہا سالبہ کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، پتہ نہیں میری وہ خطا معاف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو فرمایا سالبہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اتنا شدید تجھے بخار ہے، اتنے دنوں سے تجھے کچھ کھایا نہیں ہے، تیری کوئی آخری خواہش ہو تو مجھے بتا دے۔ حضرت سالبہ نے فرمایا یا رسول اللہ میری کوئی خواہش نہیں، ایک ہی خواہش ہے، اللہ سے مغفرت کا سوال ہے، میرا اللہ میری مغفرت فرما دے۔ ادھر حضرت سالبہ اپنی درخواست میرے نبی کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ادھر جبریل امین آ گئے، جبریل امین آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اللہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اے میرے نبی سالبہ سے کہہ دے اے سالبہ تو نے ایسی توبہ کی ہے، تیرے دل کے اندر اللہ کا ایسا خوف ہے، تو نے ایسی عاجزی کی ہے، ایسی عاجزی کی ہے، اگر تو ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دیتا اللہ تعالیٰ پھر بھی تجھے معاف فرما دیتا، سبحان اللہ، پھر بھی معاف فرما دیتا، لہذا اللہ نے تجھے معاف فرما دیا۔ تو میرے نبی نے خوشخبری سنائی سالبہ ابھی جبریل امین آئے اور تیری مغفرت کا پروانہ دے کے آئے، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ خوشخبری سنی تھی، ایک ٹھنڈی سانس لی اور چیخ ماری اور یہیں روح پرواز کر۔ دوستو اس کائنات میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے انجانے میں گناہ ہوتا تھا، وہ اس انداز سے رو رو کے
کا سوال کیا کرتے تھے. اور یہ مغرب کی نماز اور میرے نبی نے یہ آیت تلاوت کی. اور اسی نماز میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب یہ توبۃ نصوحہ والی آیت ہم نے سنی تو دل میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج جب سارے لوگ رات کو سو جائیں گے تو میں اندھیرے میں مسجد میں رہوں گا اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی استغفار کروں گا, سچی توبہ کروں گا. اور آج کے دن سب سے پہلے اور سب سے آخری میں وہ آدمی ہوں گا جو تنہ تنہا اکیلا اللہ سے مغفرت کا سوال کروں گا. تو کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جب مسجد میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ایک کونے میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھی, کیونکہ پرانا وقت تھا, اس وقت لائٹ کا بندوبست نہیں تھا, تو اندھیرا تھا, تو اندھیرے میں نفل کی نماز نیت باندھی. ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ مسجد کے دوسرے کونے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج کی رات میں وہ پہلا اور آخری انسان ہوں گا جو تنہ تنہا اکیلا اللہ کی مغفرت, اللہ سے مغفرت مانگوں گا. یہ دوسرا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے سلام پھیرا اور میں اس طرف گیا جہاں سے آواز آ رہی تھی کہ کون ہے. جب میں قریب گیا تو میں پہچان لیا کہ میرے نبی کا کالا بلال ہے جو چلتا زمین پہ اور قدموں کی آوازیں جنت کے نزدیک سنتے ہیں. حضرت بلال حبشی رو رو کے رب تعالیٰ کے سامنے نفل ادا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب حضرت بلال حبشی نے سلام پھیرا تو میں نے کہا بلال تو بازی لے گیا, اب کیا کیا جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا. حضرت بلال نے فرمایا ابو ذر ایسی کرتی ہے, پہلے تو دعا کر, میں آمین کہتا ہوں, پھر میں دعا کروں گا, تو آمین کہہ, اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو معاف فرما دے. تو حضرت بلال فرماتے ہیں ابو ذر تو شروع کر. حضرت ابو ذر نے فرمایا نہیں بلال, پہلے تو دعا شروع کر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری آمین کہہ رہے ہیں. حضرت بلال کی کیا دعا تھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں آتا, لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی دعا کا مختصر سا ذکر آتا ہے. انہوں نے دعا ختم کی تو کہا ابو ذر اب تم شروع کرو, میں آمین کروں گا. حضرت ابو ذر نے دعا شروع کی, اے میرے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اور دعا کرتے کرتے جب یہاں پہ پہنچے, اے میرے اللہ جنت کے اندر تیرے نبی اونچے درجے میں ہوں گے, دنیا میں ہم تیرے نبی کا دیدار کرتے ہیں, ہمارا دل خوبصورت ہو جاتا ہے, ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے. جنت میں تیرا نبی اونچے درجوں میں ہوگا, ہم غریب لوگ نیچے درجوں میں ہوں گے. اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی نبی کے ساتھ جنت کے اندر اکٹھا فرما دینا, نبی کے ساتھ جنت کے اندر اکٹھا فرمانا. جب یہ دعا کی تو آمین کی آواز نہیں آئی, حضرت بلال نے آمین نہیں کہا. تو حضرت ابو ذر نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو سمجھ نہیں آئی, تو پھر کہتے ہیں اے میرے اللہ جنت کے اندر اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا فرما, آمین کی آواز نہیں آئی. پھر کہتے ہیں اے میرے اللہ جنت کے اندر تیرے نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اکٹھا فرما, آمین نہیں آئی. تو دیکھا کہ حضرت بلال پہ ہوش ہے. جب وہ ہوش میں تو کہا ابو ذر یہ تو کیسی دعا کر رہا تھا, اور تیری کیا مجال ہے, تیری کیا جرأت ہے, تیری کیا اوقات ہے, وہ آمنہ کے لال ہے, مدینہ کے تاجدار ہے, نبیوں کے سردار ہے, اور تو ان کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے. وہی وہ اونچے درجے کی ہستی ہے, وہ اللہ کے قریب ہوں گے, اور تیری کیا مجال تو ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. حضرت ابو ذر رونے لگ گئے, کہا بلال اگر یہ غلطی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں, مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے معاف کر دیجئے. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایک روشنی سی دکھائی دی. جب دونوں نے پیچھے دیکھا تو میرے آقا آ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. وہ پیارے آقا کے دانتوں کی چمک نے وہاں پر روشنی کر دی. آپ آئے اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو, تم لوگوں نے آج مجھے سونے نہیں دیا. جب یہ بات کی تو دونوں صحابی رو پڑے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے آپ کو حجرہ قریب ہے, لیکن ہم نے اونچی آواز سے کوئی بات نہیں کی. تو فرمایا میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, بلکہ تم کون سی دعا کر رہے تھے کہ میرے اللہ نے مجھے جگا کے بھیجا ہے, آمنہ کے لال جائیے اور ان کی دعا پہ آمین کہیے. وہ کون سی دعا تھی؟
اب حضرت ابو ذر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ جملے کہے اے میرے اللہ اپنے نبی کے ساتھ جنت کے اندر اکٹھا فرمانا اس لیے کہ دنیا میں تیرے نبی کا دیدار کرتے رہتے ہیں اگر جنت میں تیرے نبی کے دیدار نصیب نہ ہوا تو ہمارا وقت کیسے گزرے گا اس لیے یہ میں نے دعا کی تھی بلال ناراض ہو گئے جب یہ بات کی تو میرے نبی نے فرمایا ابو ذر اب دعا کر میں آمین کہتا ہوں تو حضرت ابو ذر فرمانے لگے یا رسول اللہ میری طاقت نہیں آپ کے سامنے میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا تو میرے نبی نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اے ابو ذر اللہ تعالیٰ تجھے اور بلال کو میرے ساتھ جنت کے اندر اکٹھا رکھے گا یہ کیوں ملا اتنا بڑا انعام یہ مغفرت کے لیے مسجد میں آئے تھے کہ استغفار کریں گے معافی مانگیں گے تو معافی مانگنے کے لیے آئے رب تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دے دیا کہ جنت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہو گئے دوستو دل میں جب رب تعالیٰ کا خوف ہو یہ خوف ہی اللہ کا ایسی چیز ہے کہ بندے کو گناہ سے دور رکھتا ہے بچا دیتا ہے اور اس خوف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کا مالک ہوں میں اس اونٹ سے سامان لے کے جاتا ہوں اور وہ اونٹ میری خدمت کرتا ہے میں اس کی خدمت کرتا ہوں پورا چارہ ڈالتا ہوں ہر چیز اس کی مرضی اور حساب کے ساتھ اس کے سامنے ڈالتا ہوں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اونٹ میری نافرمانی کرتا ہے رات کو مجھے سونے نہیں دیتا آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اونٹ نے پہلے آقا کی خدمت میں شکایت کی لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ اونٹ کے مالک نے بھی آگے شکایت کی تھی تو یہ نیا واقعہ سنیے اونٹ کا مالک آگے شکایت کر رہا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا میں پورا چارہ ڈالتا ہوں پورا اس کا خیال کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا خود میرے پاس ہے جب اونٹ آیا تو جانوروں کی زبانیں سمجھنے والا میرا نبی اس جانور سے ہم کلام ہوتے ہیں فرمایا اے اونٹ تیرا مالک میری بارگاہ میں تیری شکایت کر رہا ہے تو رات کو اس کو سونے کیوں نہیں دیتا تو وہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ہمارے مہمان شروع آ گئے میں بات کرتا ہوں اس کے بعد صاحب نادیہ کلام پیش کریں گے پھر دعا ہوگی انشاءاللہ تو فرمایا وہ اونٹ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مالک کا رفیق سفر ہوں ہم سفر میں دونوں ساتھ ہوتے ہیں یہ مالک تجارت لے کے آتا ہے راستے میں یہ نماز پڑھتا ہے جب رات کو گھر آتے ہیں یہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے میں بھی تھکا ہوا ہوتا ہوں میرا مالک مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے سو جاتا ہے عشاء کی نماز نہیں پڑھتا میرا مالک سو جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتظار کرتا رہتا ہوں ابھی میرا مالک اٹھے گا عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے رب کو راضی کرنے والا بن جائے گا یا رسول اللہ جب رات دیر ہو جاتی ہے میرا مالک نہیں اٹھتا تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ نو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جاؤں تو اللہ مجھ سے پوچھے اے اونٹ تیرا مالک سو گیا تھا تو جاگ رہا تھا تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا یا رسول اللہ اس لیے میں اس کو جگاتا ہوں اس لیے میں شور کرتا ہوں کہ اٹھ کے اللہ کا فرض پورا کر لے دیکھیے اونٹ کے اندر بھی اللہ کا خوف تھا تو اپنے مالک کو کس کے لیے جگا رہا ہے نماز کے لیے جگا رہا ہے دو باتیں تیسری اور آخری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے ایمان والو والدین کی پر احسان کرو اللہ پاک یہ نہیں آیا والدین کا نیکی کرتے کرو نیکی کیوں نہ اصلی یہ نیکی کر دیا اے ورڈ اوکے ٹائم کا میں اسمت دار میں دیتے ہیں مگر اور ٹائم جس مت چاہ دیتے میں سب چاہ اس کو کہتے ہیں نیکی جس کو بدلا ایک ہوتا ہے احسان کے اس دار اور سے میں دار مدد کی تھی لیکن بڑا ٹائم آیا تھا سزار کی مدد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں احسان بڑھ چڑھ کے دگنی خدمت کر چھوڑنا تو اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لوگوں اپنے والدین کے ساتھ صرف نیکی نہیں کرنی بلکہ ان کے اوپر احسان کرنا ہے احسان کیوں والدین نے
بچپن میں تمہیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، تمہاری وجہ سے تھکتے رہے، تمہاری بیماریوں کا علاج کرتے رہے، تمہاری وجہ سے راتوں کو جاگتے رہے، اب جب ان کا نمبر آیا ہے تو تم حد سے بڑھ کے ان کی خدمت کرو۔ اور فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یاد رکھنا اتنی خدمت کرنی ہے، اتنی خدمت کرنی ہے، اتنی خدمت کرنی ہے، جب وہ بڑھاپے میں بوڑھے ہو جائیں ان کا مزاج چھوٹے بچوں کی طرح ہو جائے، طبیعت ان کی بگڑ جائے اور وہ تمہیں بار بار خدمت کے لیے پکارتے رہے، بار بار خدمت کے لیے پکارتے رہے، تو اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ اوہو خدا دے بندے، اللہ دے بندے تھکا چھوڑ دے واسطے، اور خدا دے بندے ہلت تو اس کی گل بنی ہے فلانا کام کر گیا، پھر ان کو اے نہیں آ فرمایا نا اوف بھی نہیں کہنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اگلی بات وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ آج تے لوگ گالیاں کر رہے ہیں ماں کو، گالیاں دیتے ہیں ماں باپ کو۔ اخباروں میں واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ یورپ میں ایک ماں نے عدالت کے اندر کیس دائر کیا۔ وہ کیس کیا تھا؟ جج صاحب میرا بیٹا اور میں ہم دونوں ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک کمرے میں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک کمرے میں میرا بیٹا، ایک کمرے میں میں رہتی ہوں، اور میرے بیٹے نے ایک چھوٹا سا کتا پال رکھا ہے، یہ ہر وقت اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس کا بڑا خیال کرتا ہے، اور جب وہاں سے فارغ ہو جاتا ہے پھر موبائل پہ لگا رہتا ہے۔ جج صاحب میرا بیٹا میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا، میں تنے دن ایک کمرے میں پڑی رہتی ہوں، لہذا میری اتنی چھوٹی سی درخواست ہے کہ عدالت میرے بچے کو مجبور کرے یہ صرف 5 منٹ روزانہ میرے ساتھ گزارا کرے، یہ نہیں کہا میری خدمت کرے، صرف 5 منٹ میرے ساتھ گزارا کرے۔ اب عدالت میں جب کیس چلا تو جج نے فیصلہ کیا دیا؟ جج نے یہ فیصلہ دیا کہ بچہ جب 18 سال کا ہو جائے تو اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی اور پسند کی زندگی گزارے، لہذا ماں کو اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ حکومت سے رابطہ کرے، حکومت اس کو اوورڈ ہاؤس لے جائے گی، بوڑھوں والے گھروں میں لے جائے گی، اس کی ضرورت کو حکومت پوری کرے گی، بیٹے کے اوپر ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور جہاں تک بات ہے کتے کی تو جانوروں کے حقوق ہیں، یہ ان کے حقوق کو پورا کرے، یعنی کتے کے حقوق ادا کرے، ماؤں کے حقوق ادا نہ کرے۔ یورپ کے اندر آج ایسی ہو رہا ہے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی وہاں رہتے ہیں اور ان کے بچے وہاں جوان ہو گئے ہیں، آج وہ وہاں ہو رہے ہیں۔ کاش کہ ہم مسلمان ہم پاکستان میں ہوتے، مسلمانوں کے ملک میں ہوتے، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہوتی۔ اگر اولاد والدین کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کر دے اور باپ صرف تھوڑا سا جھڑک دے کہ کیوں ایسے کیا، فوراً بیٹا فون کرتا ہے، پولیس آتی ہے، ماں باپ کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ یہ حالات ہے وہاں پہ۔ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ملک پاکستان نصیب فرمایا، اور ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی مذہبی ماحول نصیب فرمایا، دینی مدارس نصیب فرمائے، اور ہمارے دین نصیب فرمائے، جن کی برکت سے آج ہماری اولادیں ان کی جرأت نہیں ہے کہ ہمیں دھکا دے سکیں، مار سکیں۔ تو دوستو والدین کے ساتھ احسان کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ 2 باتیں کر کے ایک واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد حضرت صاحب جناب سے کلام پیش کریں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا جس کا باپ فوت ہو گیا تھا، ماں کی بڑی خدمت کی اس نے، بہت خدمت کی۔ کچھ عرصے کے بعد ماں بھی فوت ہوئی۔ جب ماں فوت ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد ہاتھ کے اندر اس بندے کے ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے ماں کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے، لہذا فلاں پتھر کے نیچے 100 دینار پڑے، جاؤ ان کو اٹھا دے۔ تو اس نوجوان نے اپنی ماں سے ایک چیز سیکھی ہوئی تھی کہ ہمیشہ رزق کوئی اچھا کسی کو کرتا تو، اور وہ ماں اس کی دعا کرتی رہا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو رزق کی برکتیں نصیب فرما، برکتوں والا رزق نصیب فرما۔ تو اس نے خواب میں فرشتے سے بھی کہا ان 100 دیناروں میں برکت ہے؟ وہ صاحب برکت سے کوئی نہیں۔ تو کہنے لگا جب برکت نہیں تو پھر لے کے نہیں،
صبح ہوئی اپنی بیوی کو قصہ سنایا کہ رات کو خواب میں ایسے رشتہ ہے تھوڑا سا یوں کہا. تو بیوی نے کہا جاتا خدا کے بندے کتنے تنگ حالات ہیں. تو کہا اس نے کہا کہ برکت نہیں ہے. تو بیوی نے کہا چلو لیتے نہیں دیکھو تو آؤ ہے بھی کہ نہیں. اس نے کہا جب لینے نہیں ہے تو پھر دیکھنے کا کیا فائدہ, دیکھنے کا کتنا ثواب ملی. تو نہیں گیا. خدا کی شان کے لیے پھر خواب آیا اور وہی فرشتہ آگے کہتا ہے تو نے ماں کی خدمت کی ہے لہذا فلاں پتھر کے نیچے 10 دینار پڑے ہیں صرف تیرے لیے, ان کو جا کے لے آ. اس نے کہا برکت ہوگی, ان کا برکت تو نہیں ہوگی. ان کا پھر میں نہیں ہوگا. صبح وہی بیوی کو بتا, اس نے کہا خدا نے بندہ 100 تو دا ہے جانا نہیں دیکھے نا. اس نے کہا برکت نہیں ہے نہ کہیں. تیسرے دن پھر خواب میں فرشتہ ہے. اس نے کہا 1 دینار ہے تھوڑے جو کہ کہا برکت ہو سی. ہاں برکت ہو سی. صبح اٹھا گیا واقعہ تھا 1 دینار پہ تھا. جب دینار بیٹا سے دل میں خیال آیا منہ چڑھے ہو گیا غریب جو میں کہا کہ چنگی شہر نہیں چکا چورا 1 دینار مل جائے چلتے ہیں بازاروں کو اچھی شہر پکانے ملتی. بازار کے اندر مچھلیاں بیچتا ہے اس مچھلی ملی اور مچھلی یہیں پہ کہا رہی کریلی کہا ہے وہ 1 دینار کے نیا اچھا کھانا کھا سکتا مچھلی کون بن کے دکان کھانے. بیوی مچھلی کٹی ہے تو صاف کی تھی تو اس کے اندر ایک ہیرا نکلا. مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک ہیرا نکلا. حقانی زمانے کے جگہوں ہیرا اس کو نے بیچا تو اتنی قیمت ملی ہے کہ ساری زندگی راج خرچ کر کے ہوتی. ایک ماں کی خدمت کی برکت اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی روزی عطا فرمائی. اس وقت علماء فرمانے کے بندہ یہ چل رہا ہے کہ بڑی عمر کرنی ہوتی ہے اور بڑے عزت کے اندر ایسا ہو جائے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. اور آخری بات یہ ریاض سعودیہ کے اندر ہے. سعودیہ کی ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس چلتا گیا. یہ واقعہ اخبارات کے اندر بھی آیا. وہ کہ پاکستان میں میڈیا نے بھی خبر بڑی چاہیے تھی. خبر کیا تھی 2 پراؤں ایک ہی پراؤں کی عمر 80 سال دوسرے پراؤں کی عمر 70 سال. نیچے پراؤں عدالت کے اندر کیس کی تھا جج صاحب یہ میرا بڑا بھائی ہے یہ شروع سے لے کے اب تک ماں کی خدمت کر رہا ہے کیا میرا آخری بندہ کہ میں بھی جنت کا مال ہوں لہذا آپ اس کو مجبور کیجئے کہ یہ میرا بھائی ماں کو میرے حوالے کرے میں بھی اس کی خدمت کر کے جنت کمانا چاہتا ہوں. جج بڑا حیران ہوا اس کیس کو پڑھ کے اور یہ کیس چلتا چلتا ہائی کورٹ میں آیا نیچے سے کئی عدالتوں سے ہوتا ہوا. اس میں مشہور تو ہونا ہی تھا. اب وہ جج جو اس روایت کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوں تو کہتے ہیں میں نے ان کی صلح کرانی چاہیے. میں نے دونوں بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا بھائی یہ جو تم کیس لے کے آئے ہو عدالت میں یہ عدالت کی بات نہیں آؤ میں تمہارے اندر کمپرومائز کراتا ہوں میں فیصلہ کرتا ہوں. تو اس نے کہا ایسے کر کے کچھ دن کے لیے بڑا اپنی ماں کو اپنے پاس رکھ کے خدمت کیا کرے کچھ دن چھوٹا خدمت کیا کرے. تو اس فیصلے کو نہیں مانگا نہیں. بڑے نے کہا میں 70 سال 80 سال ہو گئے میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور میں گھر میں بڑا ہوں لہذا 80 سال سے جو ماں میرے پاس ہے اس کو میں چند دن کے لیے ایسے کیوں دے دوں ایسے نہیں ہو سکتا. تو جج نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں تمہاری ماں کو بلاتے ہیں وہ جو فیصلہ کر لے. اب جب ماں کو بلایا گیا تو جج نے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں ایک 70 سال والا ہے دوسرا 80 سال والا ہے لہذا تو بتا ان دونوں میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. تو اس نے کہا جج صاحب یہ دونوں میرے بچے ہیں میرے یہ دونوں یہ ایک ہی کی طرح ہیں میں دونوں کے ساتھ ایک جیسی محبت کرتی ہوں. اب یہ خود بڑھاپے میں پہنچ چکے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کا نام لے کے میں دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتی لہذا آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. تو جج نے فیصلہ کیا. جج نے کہا پھر میرا فیصلہ یہ کہ یہ بڑا بھائی 80 سال کا ہو چکا ہے بڑھاپے میں ہے کمزور ہو چکا ہے لہذا اتنی کمزوری کی وجہ سے یہ اپنی ماں کی اس انداز سے خدمت نہیں کر سکے گا جس انداز سے یہ 70 سال والا پورا کرے گا کیونکہ اس کی عمر 10 سال کم ہے لہذا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ماں کو چھوٹے بیٹے کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اپنے ماں کی خدمت کرے.
جب یہ فیصلہ ہوا تو وہ بندہ زاروں کے دار رویا اور وہ کہتا تھا ہائے میرے بڑھاپے نے مجھ سے میری ماں کو چھین لیا، ہائے میرے بڑھاپے نے مجھ سے میری ماں کی خدمت کو چھین لیا۔ تو دوستو اس کائنات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو عدالتوں میں جا رہے ہیں کہ ہمیں بھائی کی خدمت نہیں کرنے دیتا، اور سے آدم نے کیا اے ماں توڑے والے تو سنبھال دے جائے بڑے والے بیٹھو میں سنبھال لوں۔ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا وہ لطیفہ نا کچھ بڑا سا مر گیا کہ اس کی کوئی مجھ سے جداشت تو چاہ رہے گی کچھ ادھار بھی لوگوں دینا تھا وہ بھی رہ گیا۔ ایسے جو لوگ بیٹھے جا رہے ہیں مر کے ذرا اس کی اتنی جائیداد ہے کون سنبھال سی اس ہے وہ میں سنبھال سکوں۔ اچھا ٹھیک ہے وہ جی اس سے بچے ان کا کون خیال کر سی فلانی فلانی چیزیں وہ اس طرح بات ہاں میں سنبھال سکوں۔ بچے پڑھا جا رہا ہے اس میں اتنے بڑے اتنے پیسے دے رہے تھے یہ کون دے سی اس کہا تسی بھی کچھ بولنا سارا کچھ میں ہی سنبھال سکوں یہ تسی سنبھالو۔ آج ایسا مطلب بھی یہی حال ہے ماں پہ فلاں سنبھالے تو جائیداد دولت اسی سنبھال دے۔ تو دوستو خالی جائیداد نہیں سنبھالنی، یہ دنیا کا قانون ہی ہے اس قسم کی ہے کہ کماندہ ہوئے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر حساب وہ دینا جو کہ پچھلے جن کا کچھ بھی نہیں لگے گا وہ مزے کرتے ہوئے تے مار اس کو نہیں ہوئی ہر افغانی شاید کچھ حرام کی لڑکی آتی ایسی وہ سے مار چھڑا ہو رہا ہے کہ تو مزے ہوگا جی احسان کر کے گئے وہ کوٹی بڑی یہ کتنی مزے ہوگی۔ اللہ پاک کو تاثر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اللہ کے کلام پیش کریں پھر انشاءاللہ تمہیں جواب